اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے یہ کام کرنے کا مقصد سیاست نہیں ہے، کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، حکومت پر نکتہ چینی کرنا نہیں ہے۔ پیغام محبت ہے اور محبت والے دلوں تک پہنچانا مقصد ہے۔ پرانے دور میں علاج کیا جاتا تھا، اگر کوئی بیماری ہوتی، اگر کوئی بندہ مر رہا ہوتا، اس کا علاج کیا جاتا تھا جڑی بوٹیوں سے۔ جڑی بوٹیاں کھلائی جاتی، بندے کو شفا ہو جاتی تھی۔ مزید ترقی ہوئی تو پھر عرق آ گیا، جڑی بوٹیوں سے عرق نکال کے بندے کو پلایا جاتا، شفا تھوڑی جلدی ہو جاتی اور بندہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ مزید جب ترقی ہوئی تو گولیاں آ گئی۔ اب کئی جڑی بوٹیوں کی جو غذا تھی، جو مقدار تھی، وہ ایک گولی میں آ گئی۔ گولی کھلاتے فوراً ٹھیک۔ مزید جب ترقی ہوئی تو پھر کیپسول آ گئے، اس سے ہیوی ڈوز آ گئی۔ تو کئی جڑی بوٹیوں کی جو غذا تھی، کئی جڑی بوٹیوں کی دوائی جو تھی، اس کی تاثیر اس کے اندر آ گئی، کیپسول کے اندر آ گئی۔ تھوڑی اور زیادہ ترقی ہوئی تو پھر ٹیکے آ گئے۔ جب بندہ مرنے لگتا ہے، جب بندہ لا علاج ہونے لگتا ہے، جب بندے کو شفا نہیں ہو رہی ہوتی، بندہ بیماری سے کھڑا نہیں ہو رہا ہوتا، بندہ اس وقت چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا، تو آخری علاج کیا کیا جاتا ہے؟ تو پھر ٹیکا لگا دیا جاتا ہے، انجیکشن لگا دیا جاتا ہے۔ اس کا جو انجیکشن لگتا ہے تو وہ براہ راست خون میں شامل ہو جاتا ہے، جس سے شفا جلدی ہو جاتی ہے۔ اور اس کی ڈوز بہت ہیوی ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں گولی دے دو، کیپسول دے دو، لیکن ٹیکا نہ لگاؤ۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح آپ کا قلب ہے، قلب کے اندر بیماریاں ہیں جو روحانی بیماریاں ہیں، جو قرآن پاک میں ہیں، فی قلوب مرض۔ کیا بیماریاں؟ تکبر، کینہ، بغض، حرص، حسد، شہوت۔ اب ان بیماریوں کو ختم اس وقت کیا جا سکتا ہے کہ قلب کو زندہ کیا جائے۔ اب قلب کو زندہ کرنا مقصد ہے۔ جس طرح روح آپ کے اندر ایک مخلوق ہے، بظاہر نظر نہیں آتی، قلب بھی ایک مخلوق ہے، بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن آپ کی ہدایت، آپ کا ایمان، آپ کی اللہ سے محبت، اس کا تعلق آپ کے قلب سے ہے۔ اب اس قلب کو زندہ کرنے کے لیے پہلے دور کے، پہلی امتوں کے جو طریقہ کار تھے، وہ صفاتی ذکر کرتے تھے۔ صفاتی ذکر کے ذریعے سے اس دل کو زندہ کیا جاتا تھا۔ ابھی آخری دور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی کافی لوگ روحانی سلسلے کافی ایسے ہیں جو اس قلب کو زندہ کرنے کے لیے، قلب کی شفا کے لیے مختلف اذکار کیا کرتے ہیں۔ جیسے کہ کچھ سلسلے ایسے ہیں جو یا ودود کا ذکر کرتے ہیں، کچھ سلسلے یا حیو یا قیوم کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ صفاتی ذکر ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اس مخلوق کو زندہ کرنا، اس قلب کو زندہ کرنا۔ جو گوشت کا ٹکڑا دھڑک رہا ہے ٹک ٹک ٹک، یہ قلب نہیں ہے، یہ فواد ہے، یہ جانوروں میں بھی ہے۔ جس طرح روح آپ کے اندر مخلوق ہے، قلب بھی ایک مخلوق ہے۔ 1,80,000 زنار میں بند جو گوشت کا ٹکڑا دھڑک رہا ہے، اس کے اوپر یہ مخلوق بیٹھی ہوئی ہے۔ اس مخلوق کو زندہ کرنا مقصد ہے۔ اگر کسی بھی صفاتی اسماء کے ذکر سے یہ زندہ نہیں ہوتی مخلوق، طاقت نہیں پکڑتی مخلوق، تو سب سے سپریم، سب سے آخری ذکر جو ہے وہ اسم اعظم، اسم ذات کا ذکر ہے۔ اگر آپ کے قلب کو کسی بھی نام سے شفا نہیں ہوئی، ایمان کی دولت نہیں ملی، کسی بھی ذکر سے اگر آپ کا قلب زندہ نہیں ہوا، تو 7 دن کے اندر اندر اسم اعظم، اسم ذات، یہ اللہ ہے، اس ذکر کے ذریعے سے آپ کا قلب زندہ ہو جاتا ہے۔ اب جتنے بھی لوگ ہیں، مختلف لوگ ہیں، اکثر آپ رائے دیا کرتے ہیں یا حیو یا قیوم کر لو، یا ودود کر لو، یا رحمان کر لو، یا کریم کر لو، اللہ نہ کرو، کیونکہ اس کے اندر تاثیر بہت زیادہ ہے۔ یہ اسم اعظم ہے، تمام ناموں کا بادشاہ ہے۔ 98 نام صفاتی، ایک نام ذاتی۔ 98 صفاتی ناموں کو اکٹھا کر لو،
ذاتی نام تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتے. جو اسم ذات کا ذکر کرتا ہے وہ ذات تک رسائی رکھتا ہے, اور ذاتی اسم کا جب ذکر کرو تو پھر یہ قلب فوراً زندہ ہو جاتا ہے. جو صفاتی نام سے قلب کو زندہ کرتے تھے تو وہ بزرگان دین جنگلوں میں جایا کرتے تھے, کئی سال جنگلوں میں بتاتے تھے, تو سب سے جو اینڈ میں ان کو ذکر دیا جاتا تھا وہ دیا جاتا تھا اللہ. لیکن آج نہ جنگل رہیں, نہ کسی کو ٹائم ہے جانے کا جنگلوں میں, نہ ویسے جنگل بھی نہیں, کسی کو پاس ٹائم بھی نہیں جانے کے لیے, کسی کے پاس اتنا وقت بھی نہیں اللہ کے لیے زیادہ وقت نکالیں. تو اسم اعظم کو, اسم ذات کو اس دور آخر میں ولیوں نے عام کر دیا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم سے, کہ جس بندے کو اسم اعظم سے شفا نہیں ہوئی, جس بندے کو اسم اعظم اور اسم ذات یہ ایک ہی ہے اللہ, یہ اسم اعظم بھی ہے اسم ذات بھی ہے, جس بندے کو اسم اعظم سے شفا نہیں ہوئی, جس بندے کو اسم ذات سے شفا نہیں ہوئی, جس بندے کو اس اسم اعظم اسم ذات سے قلب زندہ نہیں ہوا, وہ جو کچھ مرضی کر لے زندگی میں اس کا قلب کبھی بھی زندہ نہیں ہو سکتا. چاہے کعبے کا غلاف پکڑ کے دعائیں کرتا رہے, اس کا قلب زندہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کو اسم اعظم کے ساتھ بھی اس کا قلب زندہ نہیں ہوا. اس اسم اعظم کو اس دور میں نوری ٹیکے کے مانند مانا جاتا ہے. اس کو نوری ٹیکا کہتے ہیں کہ یہ اسم ذات ایک ہی دم آپ کے خون میں شامل ہو جاتا ہے, خون سے جا کے روحوں کو فوراً زندہ کر دیتا ہے, اور بندے کے لطائف, بندے کے اندر کی روحانی جو طاقتیں ہیں وہ اجاگر ہو جاتی ہیں اسم ذات سے. یہ وہ نوری ٹیکا ہے. ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں لگا کے نوری ٹیکا نفس کو بھی پاک کر. نوری ٹیکا یعنی اسم ذات, اس کا تصور اگر مقام ناف پر کریں گے تو اس مقام ناف پر اس میں اللہ کے تصور سے آپ کا نفس بھی پاک ہو جائے گا, کیونکہ نفس کا مقام جو ہے وہ مقام ناف ہے. جب آپ رات کو سوتے ہیں تو یہ جسم سے باہر نکل کر بری محفلوں میں گھومتا ہے. اگر آپ نوری ٹیکا لگائیں گے یعنی کہ اس میں ذات اسم اعظم کا تصور کریں گے کل اس نفس کے اوپر, تو اس نفس بھی اس اسم اعظم اور اسم ذات کے ذکر اور تصور سے پاک ہونا شروع ہو جائے گا, اور ایک دن یہ پاک ہی ہو جائے گا. تو آئیے اس نوری ٹیکے کو آزمائیں, اسم ذات اسم اعظم کو آزمائیں, اپنی مخلوق کو زندہ کریں. آپ کی مخلوق قلب 7 دن کے اندر انشاءاللہ زندہ ہو جائے گا. پھر آپ کو دھڑکن محسوس ہوگی, اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دھڑکنے محسوس کریں. ایک ٹک کے ساتھ اللہ, دوسرے کے ساتھ ہو ملیں, اللہ اللہ اللہ, سمجھ جائیں اسم ذات نے اسم اعظم نے آپ کے قلب کو جا کر زندہ و جاوید کر دیا, اور آپ ہمیشہ کی زندگی پا گئے. آنکھیں بند کریں, توجہ دل کی جانب رکھیں, دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ اللہ اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ